14 فروری کو پیار اور محبت کرنے والوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں اسے کرسمس کے بعد سب سے بڑا تہوار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دن سینٹ ویلنٹائن نامی شخص کو پھانسی ہوئی؟ آخر اس کے پھانسی لگنے پر اتنی خوشی کیوں منائی جاتی ہے اور آخر اس کا جرم کیا تھا؟ پاکستان میں بھی روشن خیالی اور ترقی کے نام پر منائے جانے والے اس دن پر بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اعتراضات اور بہت ساری کہانیاں ہیں۔ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے منایا جانا چاہیے یا نہیں، ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹیٹ ٹاکس۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی کہانیاں آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ یہ بات ہے آج سے کئی ہزار سال پہلے کی، لگ بھگ 3 صدی عیسوی کی، جب کلوڈیس II روم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس کے بارے میں ایک چیز مشہور تھی کہ وہ بہت ظالم تھا۔ ایسا نہیں کہ اس کے مخالفین تھے نہیں، اس کے مخالفین تھے ضرور، یا تو وہ خاموش تھے یا پھر اپنی اپنی قبروں میں تھے۔ کلوڈیس II ماہر تھا ہر جنگ جیتنے کا۔ جہاں سے وہ جنگ جیتتا وہاں پر باقی تمام شہر پھر کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ظالم حکمران تھا۔ اس کی بات ٹالنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ یہی وہ دن تھے جب کرسچینٹی بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی، اس لیے محبت اور مذہب کا عجیب سا رجحان تھا جو کلوڈیس II کو تنگ کر رہا تھا۔ انہی دنوں کچھ ہوا یوں کہ کلوڈیس II کو ایک چھوٹے سے خطے میں ہار ہوئی۔ اس جنگ ہارنے کے بعد جب اس نے وجہ تلاش کی تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی محدود آرمی تھی۔ لہذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آرمی کو ایکسپینڈ کرے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آرمی میں بھرتی کرے گا۔ اس لیے جب اس نے کیمپ لگوائے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بہت محدود پیمانے پر لوگ اس آرمی کا حصہ بننے کے لیے تیار تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ان جنگ کے پیش نظر کوئی بھی اپنے پیاروں کو چھوڑنے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ لہذا کلوڈیس II نے ایک سخت فیصلہ لیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی ریاست میں کوئی بھی شادی نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنا مذہب تبدیل کرے گا۔ لہٰذا یہ فیصلہ امپلیمنٹ تو ہو گیا، لیکن یہ ایک سخت گیر فیصلہ تھا۔ اس کے بعد آرمی کی تعداد میں شدید اضافہ تو ہوا، لیکن اس کے جو سولجر تھے وہ ذہنی ہجان کا شکار رہنے لگے۔ لیکن پھر انٹری ہوتی ہے ایک ایسے باغی کی جو آ کر لوگوں کی چھپ چھپا کے نہ صرف اپنی مذہب کی مکمل طور پر تبلیغ کرتا ہے بلکہ لوگوں کی شادیاں بھی کروانے لگتا ہے۔ کلوڈیس II کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ فوری اس ڈیزاسٹر کو روکنے کے لیے جا کے اس سینٹ کو پکڑ کے لاتا ہے جس کا نام ویلنٹائن ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا واقعی یہ جرم کیا ہے۔ وہ اس بات کو فوری طور پر مان لیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ محبت کو پروان کیوں چڑھانا چاہتا ہے۔ اس پر سینٹ ویلنٹائن کہتا ہے کہ محبت خدائی پیغام ہے، سورج کی کرنوں کی طرح ہے محبت، تم اسے جتنا روکو گے یہ اتنا زیادہ بڑھے گی۔ شدید دریا کی موجوں کی طرح ہے محبت، تم اسے چاہ کر بھی نہیں روک سکتے۔ ان تمام جوابات پر وہ بہت سرخپا ہو جاتا ہے اور بادشاہ اسے سزا دینے کی ٹھان لیتا ہے۔ لیکن یہاں سے آغاز ہوتا ہے اصل کہانی کا۔ جیلر دیکھتا ہے کہ ویلنٹائن ایک باذوق شخص ہے اور اسے دنیاوی معاملات کا باقی لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہے۔ جیلر کتابیں پڑھتا ہوا دیکھ اور تحقیق کرتا ہوا دیکھ ویلنٹائن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اور آخرکار اس نے دل کی بات کہہ دی اور ویلنٹائن کو بتایا کہ اس کی ایک بیٹی ہے جولیا جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ دنیا کو نہ دیکھ پانے کی وجہ سے اس کی زندگی میں مکمل طور پر اندھیرا ہے۔ کیا ویلنٹائن اسے رومنز کی کہانیاں سنائے گا؟ کیا اسے خداؤں کی باتیں بتانے میں اس کی مدد کرے گا؟ جسے دیکھ کر ویلنٹائن اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسے مکمل طور پر تربیت دے گا۔ سب کچھ منصوبے کے عین مطابق چل رہا تھا۔ محبت بھی پروان چڑھ رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ سب درست ہونے والا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جو اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ جی ہاں، وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ کلوڈیس II تھا۔ لیکن وہ ویلنٹائن کو مارنے سے پہلے اسے لوگوں کے دلوں سے مارنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک روز اسے اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ وہ صرف اتنا کہہ دے کہ وہ ایک جھوٹا شخص ہے اور وہ کسی قسم کی محبت پر یقین نہیں رکھتا اور وہ معافی مانگ لے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ اس کے بعد چاہے تو جولیا کے ساتھ شادی بھی کر سکتا ہے۔
لیکن اس پر ویلنٹائن نے بھرپور طریقے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ محبت کا پیروکار ہے، خود محبت کر کے وہ باقی لوگوں کو جدا نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ طے پایا کہ اب اسے پھانسی دے دی جائے گی، اور آخر میں 14 فروری کو اسے پھانسی دے دی گئی۔ اس نے جولیا کے نام جو خط لکھا اس کے آخر میں لکھا تھا یورز ویلنٹائن۔ اس کے بعد پوپ جونیزیس وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا۔ اس کے بعد آج تک اس دن کی روایت ہے اور یہ دن آج تک منایا جاتا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں محبت کی تشریح کرنے والوں نے اسے بہت محدود کر دیا ہے، اور محبت سے مراد صرف اور صرف وہ جوڑا ہے جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو۔ بلا شبہ محبت ہی دنیا کا واحد مذہب ہے، اور محبت کو ہی پروان چڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمیں بارود کی بو کے بارے میں بتایا جائے، ہمیں محبت کی خوشبوؤں کے بارے میں بتائے، ہمیں محبت کے بارے میں بتائے۔ لیکن پاکستان میں ننھی کلیوں کو مسلنے کا تو رواج ہے، لیکن شادی کے بعد بھی محبت کا رواج نہیں ہے۔ آپ کو ویلنٹائن ڈے کی کہانی کیسے لگی اور کیا پاکستان میں اس دن کو منانا چاہیے؟ یہ تمام چیزیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اس سے حوصلہ بڑھے۔